السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفسته ولا دیما الا قضیته ولا مریضا الا شفیته ولا میتا الا رحمته ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ جاثیہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور سورہ جاثیہ بھی جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 37 آیات ہیں، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ دور مکہ میں اس کا نزول ہوا ہے، اور یہ ہجرت سے منتسل پہلے کی صورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو کل ہم انشاءاللہ صورت پڑھیں گے سورہ الاحقاف، اسی کے ساتھ جو ہے وہ حوامیم کا بھی سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور 26ویں پارے کا آغاز بھی کل ہو جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ 25واں پارہ مکمل کر لیں گے۔ اس سے پہلے جو صورتیں آئی تھیں، جو 4 بنیادی مضامین آئے تھے، آپ لوگ کو یاد ہوگا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے سورہ زمر سے، پھر سورہ مومن، پھر سورہ حامیم سجدہ، پھر سورہ شورى۔ اس کے بعد 2 لگاتار صورتیں آئیں، سورہ زخرف اور سورہ دخان، اور اب ایک اور حامیم کی صورت ہے سورہ الجاثیہ۔ اس میں بھی جو اصل بنیادی مضمون ہے وہ ہے توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ کی معرفت، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، آیات، اس کے بارے میں بڑے بڑے حوالے وہ آپ کو اس سورہ مبارک میں نظر آئیں گے۔ تو اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کمال ذات کی طرف سے جو کہ الغالب ہے اور العزیز اور الحکیم ہے، بڑا ہی زبردست، کمال حکمت اور ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبارک کو لیلۃ مبارکہ میں سمائے دنیا پر نازل فرمایا، جس کا مضمون ہم لوگ کل پڑھ چکے ہیں۔ یہی جو قریب ترین آسمان ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس لوح محفوظ، کتاب مکنون یا الکتاب، جو بھی آپ بولنا چاہیں، ایک ہی معنی ہیں ان سب کے، کہ وہ علم قدیم اللہ تعالیٰ کے پاس جو خصوصی ہے موجود، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس سمائے دنیا پر اس کو نازل فرما دیا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں میں اور زمینوں میں نشانیاں ہیں للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور اسی طریقے سے تمہارے اندر بھی اور تمہاری اس زمین میں بھی جو ہم نے حیوانات پیدا کر دی ہیں اور ان کو زمینوں میں پھیلا دیا ہے، آیات لقوم یوقنون، اس میں بھی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، واعظ ہے، نصیحت کا سامان ہے، لیکن اس قوم کے لیے جو کہ یقین رکھیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور اسی طریقے سے جو اختلاف ہوتا ہے رات اور دن میں، رات کے بعد دن آ رہے، دن کے بعد رات آنے جانے کا جو ایک اللہ نے سلسلہ قائم دائم رکھا ہوا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور اس پانی میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے بطور رزق تمہارے لیے آسمان سے اتارا، من رزق،
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اس مردہ زمین کو، بے آب و ہوا، ایک دم بنجر زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برسانے کے بعد اسی کے اندر رویدگی کو نکال دیا۔ وتصریف الریاح، اور اسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی آسمانوں پر جو ہوائیں ہیں وہ چلائیں، آیات لقوم یعقلون، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں ہر عقل رکھنے والے، عقل سلیم رکھنے والے انسانوں کے لیے۔ یعنی دیکھیں یہ جو لائن سے 4-5 آیات آئیں، اس میں ایک بات ہمیں سمجھ آئی کہ یہ جو رزق سے تشبیہ دی گئی ہے پانی کو، یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ زمین سے ہی وہ رزق، جو پانی ایک رزق کی صورت میں برس رہا ہے، وہ اسی رویدگی کو نکالنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ اور اختتام فرمایا لقوم یعقلون، آیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں واعظ اور نصیحت کا سامان ہے اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھیں۔ اب دیکھیں 4-5 جو آپ نے نوٹ کری ہوگی، جو بڑی بڑی آیات یہاں پر آئیں، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، اسی طریقے سے ہم سب کی پیدائش، حیوانوں کی پیدائش، ان کو زمین میں پھیلا دینا، اسی طریقے سے یکے بعد دن، رات اور دیگر جو قرے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اور رات اور دن جو ہے آپس میں آنے جانے کی شے ہیں، اور اسی طریقے سے آسمان سے پانی برسا دینا اور مردہ زمین کو زندہ کر دینا، ہواؤں کا چلانا، آیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے۔ یعنی ان کو دیکھیں، اور اللہ کی معرفت ہمیں ان سے حاصل ہونی چاہیے اگر ہمارے اندر قلب سلیم ہے۔ اور اگر یہ شے نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہے انسان بڑی سے بڑی آیات بھی دیکھ لے گا، اس کو کچھ اندازہ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر آپ لوگ کو یاد ہو سورہ بقرہ میں جب 20واں رکوع ہم پڑھ رہے تھے تو 164 آیات میں نے وہاں پہ آپ کو ہائی لائٹ کروا دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جس کو میں نے کہا تھا آیات الآیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ وہاں پہ بھی آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں۔ وہاں ایک آیت میں جمع کے صیغے میں تمام نشانیاں اللہ لے کر آ گیا، اور یہاں پر دیکھیں ایک آیت میں نہیں بلکہ 5 آیات میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام نشانیوں کا ذکر کرا، اور اس میں بھی بہت سی نشانیاں ابھی یوں سمجھیے کہ پوری طریقے سے اللہ نے یہاں نہیں گنوائیں، اس ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں ساری نشانیاں گنوا دی تھیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری۔ اور ان تمام چیزوں میں ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اس میں ہمارے لیے آیات کاملہ پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اس لیے دیکھیں اگلی آیت بھی یہی ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ تمام آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور حق کے ساتھ ہیں یہ، یعنی یہ سچی آیات ہیں، ان کو پہچانو۔ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اس کے علم کی آگاہی اور روشنی میں ان تمام چیزوں کو پہچان کر اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کر لو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو اللہ کی آیات یعنی اللہ کے قرآن کے بعد اب لوگ کس اور چیز پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ان تمام احکامات، ان تمام آیات، اس قرآن مجید کلام پاک کے بعد بھی لوگ اور کس شے پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر بڑے سے بڑا معجزہ بھی اگر آپ یوں سمجھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، وہ پھر آپ کو مستفیض نہیں کرے گا۔ ایمان کے لیے تو شرط لازم یہی ہے کہ آدمی خود طالب حق ہو، طالب ہدایت ہو۔ اگر طالب حق اور طالب ہدایت ہوگا تو یہ بڑا چراغ ہے قرآن مجید، سراجم منیرہ ہے، ہدایت کا ایک روشن ذریعہ ہے، تو اس سے ہدایت لے لے گا۔ اور اگر کوئی طالب ہدایت سرے سے ہے ہی نہیں تو اس کے لیے کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی یوں سمجھیے مفید نہیں ہوگا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ نَّثِيمٍ، اور جو ان نشانیوں کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بڑی خرابی ہوگی، بڑی بربادی ہوگی، بڑی ہلاکت ہوگی، بڑا افسوس ہے اس شخص کے لیے، افاک نسیم، جو کہ جھوٹا ہے اور جو کہ نافرمان ہے، جھگڑتا ہے ہماری آیات کے بارے میں۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیکم، جبکہ سامنے اس کے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ ان سے اعراض کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، کأن لم یسمعھا، ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کبھی ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے، سنجیدگی سے کبھی غور سنتا ہی نہیں ہے اس کو، کبھی اس کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق ہوئی نہیں۔
فبشرہ بعذاب علیم، تو اے نبی ان لوگوں کو بشارت دیکھ لیجئے سخت ناک، دردناک، اہانت ناک عذاب کی۔ یعنی جو انسان ہماری ان آیات پر غور نہ کرے، ہماری معرفت حاصل کرنا نہ چاہے، جس کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، استکبار ہے، گھمنڈ ہے اور اعراض ہے، تو ان کو یہ نشانیاں سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو ان لوگوں کے لیے اے نبی آپ، جن کو ہماری معرفت، ہماری محبت، ہمارا ایمان نصیب ہی نہیں ہوا، تو ان لوگوں کو تو بعذاب علیم، سخت ترین عذاب کی آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ دیکھیں استہزاء کا مطلب یوں سمجھیے کہ انداز ویسا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا ہے کہ اس میں بات کی جا رہی ہے، تنزیہ بات کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، پھر ایسے شخص کو جب ہماری آیات سے کسی آیت کی وہ خبر پکڑتا ہے، ہماری آیات یعنی ہمارے علم میں سے جب کوئی شے اس تک پہنچتی ہے، اتخذها ہزوا، تو اس کو ہنسی مذاق کر کے اڑا دیتا ہے، اس کو کبھی سیریس نہیں لیتا، ضد پر اور تکبر پر اتنا اڑ جاتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی سنا ہی نہیں، اور ایک دم کھلم دھڑلے طریقے سے مطلب استہزاء کے انداز میں اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے باتوں کو۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ذلت ناک عذاب کا ایک اہانت ناک عذاب ہم نے تیار کیا ہوا ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے لگے گی جہنم جو ان کے سامنے آئے گی، یعنی دوزخ ابھی ان کے لیے منتظر میں ہے، ابھی تو یہ عالم برزخ میں ہے سارے مشرکین یا جو وہاں جائیں گے، تو ان کے آگے مزید ایک ہولناک انجام آنے والا ہے روز قیامہ، وہ ہے جہنم۔ من ورائہ جہنم، پیچھے لگی ہوئی ہے ان کے ایک طریقے سے جہنم۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور اس وقت نہ وہ کسی چیز ان کے کوئی بھی کام آئے گی جو انہوں نے دنیا میں کمائی۔ انہوں نے دنیا میں چاہے جتنی دولتیں کمائی ہوں، جتنی اہل و عیال میں ترقی کری ہو، اضافہ کیا ہو اپنے پروفیشنز میں، لیکن وہاں اللہ کے عذاب میں یہ تمام چیزیں ایک دم پھیکی پڑ جائیں گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، نہ کہ وہ لوگ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ پوجا، جو کارساز، جو بڑے بڑے اولیاء اللہ معبود، جو بت لات عزا منات انہوں نے پوجے ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک دم گم ہو جائیں گی اس دن۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، اہانت ناک، سخت ترین عذاب۔ اب کنکلوڈنگ رکوع ہے پہلا، تو دیکھیں اب اس کو اسٹریٹ فارورڈ انداز میں بتا دیا گیا کہ ھذا ھدا، یہ ہے قرآن ہدایت، یعنی سرتاسر ہدایت جو ہے، اور یوں سمجھیے ابدی ہدایت جو ہے اور ضابطۂ حیات ہے، وہ اب اس قرآن مجید میں ہی ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن جن لوگ نے کفر کیا، والذین کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے ہماری آیاتوں سے کفر کیا، اعراض کیا، ان کو سر تسلیم خم نہیں کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت ترین ایک دم ذلت ناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ ہی ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے تم اس میں کشتیاں چلاؤ۔ اور یہاں مسخر سے مراد یہ بھی کہ ہواؤں کو بھی اس طریقے سے چلایا ہے کہ اس میں بڑی بڑی جہاز جیسی کشتیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں آرام سے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے مسخر کر دی ہیں، ہمارے کام میں لگا دی ہیں، ہماری خدمت میں لگا دی ہیں، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں ہماری اختیار میں کر دی ہیں، ہمارے کنٹرول میں کر دی ہیں ایک طریقے سے۔ من فضلہ ولعلکم تشکرون، کنٹرول تو میں نہیں کہوں گا بلکہ تابع ایک زیادہ ضروری ایک لفظ ہوگا۔ کنٹرول تو اللہ ہی کا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں آسانی کر دی ہے کہ ان تمام چیزوں کو خدمت میں لگا دیا، اور اسی طریقے سے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خدمت میں لگا دی، تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے، جمیعا من، وہ کل کا کل اللہ تعالیٰ نے ہمارے مطلب کنٹرول اس میں کر دیا، تابع کر دیا ہے، خدمت میں لگا دیا، کام میں لگا دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو دلائل پر غور کریں، دلائل کو سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اس میں۔ یعنی ایک اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک انسان علمی صلاحیت کی بنا پر اور اپنی ذہانت، طاقت، وجاہت، لیاقت کی بنا پر اور فہم و فراست کی بنا پر ان رازوں تک وہ پہنچ جاتا ہے، یہ جو آسمان اور زمین کے جو چھپے حقائق ہیں ان تک وہ پہنچ سکتا ہے اپنی علمی صلاحیت پر، کیونکہ اللہ نے تو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔
اب یہ انسانوں کی رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے، سائنس آگے کہاں تک جائے گی، اور نامعلوم انسانوں کو اللہ کہاں کہاں تک لے جائے گا۔ وہ جو پیارا سا شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدائیں کن فیکون، دمادم کن فیکون۔ یہ لگاتار ہر روز ہر دن اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس کاسمک امپائر میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس علم فہم اور اس میں جو ترقیاں ہوں گی سائنس کے شعبے میں، سائنس کے ضمن میں، تو اس میں نامعلوم اللہ تعالیٰ کن کن حقائق تک انسانوں کو لے جائے گا، ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور بالخصوص آخری زمانے میں جب کہ دجال ظاہر ہوگا تو ان تمام قوتوں کو اور ان تمام طاقتوں کو اور ان تمام نیچر کے جو مسٹیریس فینومناز ہیں ان کو اپنے تابع کر لے گا۔ یہی ہوگا دجال، بڑا دجال، دجالی فتنہ تو اس سے پہلے آنا ہے، لیکن ایک بڑا دجال بھی آنا ہے، وہ قیامت سے پہلے، جس کے بارے میں صریح حدیثیں ہمیں معلوم ہیں۔ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں مسخر کر دی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں نشانیاں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو دلائل پر غور و فکر کریں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ تو اے نبی آپ ان ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں۔ کن لوگوں سے؟ مشرکین سے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ابتدائی دور کے زمانے کی صورتیں ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ان مسلمانوں کو آرڈر کیا جا رہا ہے کہ جو اب آپ لوگوں کو اس راستے میں، دین اسلام کے راستے میں آڑ بنیں اور دین اسلام کو روکنے، مطلب پھیلنے سے روکیں، اور اس میں جو ہے آڑ بن جائیں اور اس میں جو ہے مین میخ نکالیں، تو ان تمام لوگوں سے اے نبی ان تمام مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے جو دین کی راہ میں آڑ بنے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں سے آپ درگزر فرمائیں، آپ بھی درگزر فرمائیں، اور یہ جتنے اہل ایمان آپ کے ہمراہ ہیں جو کہ ابھی کچھ عرصے میں انشاءاللہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے، تو ان تمام لوگوں سے کہیے کہ ان لوگوں کو درگزر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مشرکین ابھی اندازہ نہیں ہے ان کو، یہ نہیں سمجھ پا رہے، وہ بڑے بڑے عذاب والے دن وہ بھی ان پر آ سکتے ہیں، جیسے اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود پہ آیا تھا۔ تو یہاں مسلمانوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ درمیانی صورت، ابتدائی اور درمیانی صورت کے وسط کا ایک سفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو یہاں مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ جلدی نہیں کریں کہ ان پر عذاب فوراً آنا چاہیے قریش پر، نہیں، بلکہ ابھی فی الحال ان کو درگزر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی اندیشہ ہے کہ ان پر بڑے بڑے دنوں کا ایک عذاب آئے گا، تو ابھی فکر نہیں کریں، وہ عذاب ان پر اپنے وقت کے حساب سے ہی آئے گا اور اپنی اجل پوری ہونے کے بعد ہی آئے گا۔ اس لیے دیکھیں فرمایا قل للذین آمنوا یغفروا للذین، ان لوگوں سے درگزر کر دیں، کن لوگوں سے؟ لا یرجون ایام اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ان معاملات کا یقین نہیں رکھتے، اس میں رجوع نہیں کرتے۔ کن چیزوں کا؟ ایام اللہ، آپ دیکھیں یہ لفظ بھی آ گیا، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون کے ہی ضمن میں دیکھیں آ گئی یہ بات کہ وہ ایام اللہ، وہ جو بڑے بڑے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کرا، نسیم منسیہ کرا، تو ان کے حوالے سے ان کو ابھی شعور حاصل نہیں ہے، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا جب وہ اچانک ان پر عذاب کی دھمکی آئے گی۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے عمل کا صلہ دے۔ جو یہ قوم مشرکین غلط شرکیہ اوہام میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی ان کو شعور حاصل نہیں ہے، ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ عذاب کی کھڑکی کھول دے گا اور تمام مسلمان اور اہل ایمان کو ہجرت کر کے مدینہ لے جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ من عمل صالحا فلنفسه، ایک آیت رہ گئی تھی کہ جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے ذاتی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اسی نے آج اپنے ہی آپ کو آخرت کے اس بڑے عذاب سے محفوظ رکھا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اس نے اور کسی کا نقصان نہیں کرا مگر سوائے اپنے۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم سب کے سب اپنے پروردگار کے پاس لوٹ جاؤ گے۔ اب یہ بنیادی بات بہت اہم ہے کہ ہمیں موت کا علم تو ہے، اندازہ تو ہے، اس کی سختیوں کا بھی اندازہ شاید ابھی نہ ہو، لیکن ایک ذہن تو بنا ہوا ہے، لیکن اس آیت کا جو دوسرا پہلو ہے اس سے ہم لوگ آج بے بہرہ ہیں اور اندھا ہیں۔ اندھے اس سینس میں ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف واپس لوٹ جانے کا علم اور شعور حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ واپس ملاقات پر ہم سب کا ایمان ٹھک جائے اور دل جو ہے وہ ایک دم اس پر گواہی دے دے کہ واپس جا کر ہمیں ایک ایک عمل کا اپنا جواب دینا ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس دنیاوی معاملات میں ہم لوگ انشاءاللہ سیدھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اب دیکھیں وہ جو ایام اللہ کا آیا تھا مضمون کہ وہ بڑے بڑے دن، اسی کے ضمن میں اب دیکھیں قوم کی ذکر کی جا رہی ہے، وہ ہے قوم بنی اسرائیل۔ اگر آپ لوگ کو یاد ہو بنی اسرائیل کے بارے میں پورے کے پورے ہم لوگ تقریباً کم و بیش 6 سے 8 رکوع سورہ
بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور سورہ بقرہ یوں سمجھیے کہ ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، حالانکہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ، لیکن سورہ بقرہ ابھی نازل نہیں ہوئی ہے کیونکہ یہ مکی صورتیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی تو 6 سے 8 سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مدینے کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ تو ابتدائی دور کی صورتیں ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں سمجھانے کا ایک اسٹائل ہے کہ ابھی وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو ایک ان سے سامنا کرنا پڑے گا، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ان لوگوں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ تو دیکھیں اب ان کی ایک ذہنی تیاری کرائی جا رہی ہے حضور کو بھی اور اہل ایمان کو بھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، والحکمہ اور حکومت بھی دی، حکمت بھی دی، والنبوہ اور نبوت بھی دی تھی، ورزقناہم من الطیبات اور ہم نے ہر نفیس پاکیزہ کھانے کی چیزیں بھی ان کو فراہم کریں، وفضلناہم علی العالمین اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے ان کو تمام دنیا جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ تمام دنیا جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ تھاما، اور بالخصوص یہ فضیلت تو ان کی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو برقرار ہے کہ کسی اور نسل میں اتنے نبی نہیں آئے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آئے، حالانکہ شاخیں تو دو ہی ہیں اور بالخصوص یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی آ رہے ہیں، لیکن حضرت یعقوب کے دیکھیں 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے اس سے وجود میں آئے، بڑی بڑی قومیں وجود میں آئیں، کم و بیش 1400 برس ایسے گزرے ہیں اس قوم پر کہ نبوت کا تار تو ٹوٹا ہی نہیں ہے، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کڑی سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون سے، اور پھر یہ جا کے ختم ہوا ہے اس 1400 کے آخر میں جا کے، 1400 برس کے آخری انجام پر جا کے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر۔ تو تقریباً 1400 برس کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز رکھے، تورات اور انجیل جیسی کتابیں دے، یہ سارے اہل کتاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ابو آل وفضلناہم علی العالمین خصوصی اپنا فضل فرمایا کہ ان کو تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی۔ وآتیناہم بینات من الامر اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی واضح نشانیاں بھی دکھائیں اور دلیل سے بھی بات سمجھائی، لیکن پھر دیکھیں ہوا کیا، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ سو انہوں نے اس علم کے آ جانے کے بعد، تورات انجیل جیسی بڑی بڑی کتابوں کے آ جانے کے بعد، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بڑی بڑی احکامات اور واضح ہدایت کے آ جانے کے بعد، فَمَا اخْتَلَفُوا باہم اختلاف کرا، بغیم بینہم کس وجہ سے، آپس میں زدم زدہ اور ہٹ دھرمی اور غرور، تکبر، اپنے آپ کو بڑا رکھنا، ارج ٹو ڈومینیٹ۔ جب قوم دیکھیں ان چیزوں میں، ان غلط عقیدوں پر قائم دائم ہو جاتی ہے تو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ بغیم بینہم یہ زدم زدہ تھی ان کی۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون یقیناً آپ کا رب اے نبی ان کے آپس میں، ان کے مابین قیامت کے دن عملی طور پر فیصلہ کر دے گا جن میں ابھی یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور بالخصوص یہ امت جس کی یہاں قرآن مجید نے اتنی تعریف فرمائی ہے، اور بلکہ سورہ بقرہ اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے جون سے سٹارٹ کری تھی، اس میں تو 7 سے 8 رکوع ہم لوگ پہلے پارے میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین میں بھی فضیلت دی تھی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، لیکن پھر ہوا یہی معاملہ کہ یہ لوگ بھی توحید کی اس سیدھی راہ سے بھٹک گئے، دنیا میں گم ہو گئے، اپنی عیاشیوں بدماشیوں میں ہی اور اپنی ان مسند نشین حرکتوں میں لگ گئے، دنیا میں لگ گئے اور آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے۔ انجام کیا ہوا؟ انجام وہی ہوا جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ ایسی قوموں پر، ایسی بڑی بڑی قوموں پر وہی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت اپلیکیبل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بڑی بڑی قوموں کو بھی ذلت، رسوائی، مسکنت سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور بین ہی یہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے۔ ہمیں بھی حضور کی امت میں پیدا کرے، ہم پر بھی بہت بڑا احسان فرمایا ہے، ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم الشان نعمت دی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آج اگر آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں اور ان کا بالخصوص حال دیکھ لیں، کیا ہمارے اوپر یہ چیزیں 100% اپلائی نہیں ہوتی ہیں؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی بھی بڑے سے بڑا بین الاقوامی فورم چھوڑیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ کو یہ ادارہ دیکھ لیں جس میں آج ہماری عزت ہو رہی ہو، ہم سے ہماری کوئی رائے لیتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہ ذلت ہمکنار کر دیا ذلت سے اور رسوائی سے۔
تو کوئی عزت نہیں ہے آج مسلمانوں کی، حالانکہ اتنے کروڑوں خربوں انسان مسلمان ہیں، لیکن کوئی ان کے ہاتھوں میں اختیار کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا ہمارے فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بغیم بینہم، یہاں الفاظ بڑے اہم ہیں۔ یہ جو آیت ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 17، اس کا جو جزوی طور پہ پہلا حصہ ہے، اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، the urge to dominate، ضدم ضدہ۔ اس زمانے میں یہودی عیسائی وہ الگ الگ ہو گئے، ان کی شریعتیں الگ الگ ہو گئیں، ان کی کتابوں میں مطلب چینجز آ گئیں، اور یہی حال آج ہمارا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے سنبھالنے کا، ورنہ عملی طور پر تو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا تعریفیں ایک طریقے سے کر دی ہیں عملی طور پر۔ تو شریعت محمدی الگ ہے، اسی طریقے سے شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ الگ ہے، لیکن اصل شے یہ ہے کہ جس طرح وہ گروہ میں لگ گئے تھے اختلاف کی بنا پر، ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر، آج بے نئی یہی حال ہمارا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نے وہ حدیث ہمیں سمجھائی ہے، بتائی ہے کہ تم میں سے ہر کوئی لازماً میری امت ان امت کی فالو کرے گی، ان امت کو فالو کرے گی جیسا کہ یہود اور نصارہ کر کے گئے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک اپنی امت کو توحید کے ان عظیم ترین عروج کے راستوں پر پہنچا کے گئے، تو انہوں نے یہ تک فرما دیا تھا کہ تم میں سے لازماً ہر شخص وہ حرکتیں کرے گا جو یہودیوں نے کری، یہاں تک کہ تم لوگ ایسے مشابہ ہو جاؤ گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، ایکول۔ اور یہاں تک فرمایا کہ تم ان میں سے اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کرا ہوگا تو میری اس امت میں بھی، میری اس قوم میں بھی ایک شقی ایسا پیدا ہوگا جو یہ حرکت کر گزرے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں سمجھ لیجئے ایک ریسائیکل ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں کی اصل وجہ، اصل روٹ کاز وہ یہ ہے بغیم بینہم، ضد اور ہٹ دھرمی، دی ارج ٹو ڈومینیٹ۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً اے نبی آپ کا رب ان میں آپس میں قیامت کے دن فیصلہ ضرور فرما دے گا جن چیزوں میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے اے نبی آپ کو دین کے خاص طریقے پر شریعت عطا فرما دی، سو اب آپ اسی طریقے پر چلیں، فاتبعھا، اسی پر ہی چلیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بیچ میں عرض بھی کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شریعت الگ ہے، دین تو سب کا ایک ہی ہے مکمل، وہ حبل اللہ، وہ کتابیں تو سب کی ایک ہی طریقے سے ہیں، وہ دین توحید پر ہیں۔ سورہ شورہ میں یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ شریعت ہر ایک کی مختلف ہے، دین اسلام ایک ہی ہے، شریعت موسیٰ الگ ہے، شریعت محمدی الگ ہے، شریعت عیسیٰ الگ ہے، لیکن اصل اب کامل شریعت جس میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی اور نہ اضافہ ہو سکتا ہے، وہ ہے شریعت محمدی، جس کے بارے میں سورہ مائدہ میں وہ الفاظ آئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا نظام، تمہارا عدل و انصاف ایک دم کامل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے چن لیا ہے اسلام دین اسلام، اور اس پر ہم راضی ہیں۔ یعنی اب اس دین اسلام پر تمام لوگوں کو بھی رضامندی اختیار کرنی ہوگی۔ تو فاتبعھا، تو اے نبی اب آپ اسی راستے پر چلیں، دین اسلام کی رہنمائی میں آپ بھی مستفید ہوں اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان بھی جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی اے نبی آپ پیروی مت کریں جن کے پاس علم نہیں ہے، جو کہ گمراہ ہیں، جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو اندازہ ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کا۔ یہ مضمون بھی بہت اہم ہے، اور اس کی پوری مثال اگر آپ لوگ کو یاد ہو وہ آ چکی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، کہ کیونکہ وہ میں بتا چکا ہوں حق و باطل کے درمیان جو اب ایک کشاکش تھی وہ اس درجے تک پہنچ گئی تھی کہ اب اہل ایمان کو جو گویا کہ یہ ہے کہ ہجرت کے علاوہ اور ان کو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آنے واحد میں سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن حق و باطل کے مابین جو کشمکش تھی اور اسی طریقے سے جو لڑائی چلے جا رہی تھی، اس کے بارے میں تو آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ جو دباؤ تھا اتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک پر، اس سے ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ دین اسلام کی اقامت جو دین ہے وہ کتنی مشکل شے ہے، کتنی مشکل شے ہے۔ تو یہاں بتائی جا رہی ہے بات، وَلَا تَتَّبِعْ، آپ ان لوگوں کی اطاعت پیروی مت کریں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کو ہلکا کر دیں، آپ سے یہ چاہ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی کمپرومائز کر لیں۔ تو اے نبی آپ ان کی خواہشات کی وجہ سے ہمارے حکم میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں، اور یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے نبی یہ لوگ تو چاہیں گے، یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں مشرکین کہ اے نبی آپ اپنی طرف سے کوئی شے گھڑ کر
پیش کر دیں ہمارے لیے کہ ہم نے کہا ہے یہ کتاب میں معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. اور وہاں حضور کے لیے دیکھیں، حالانکہ الفاظ حضور سے ادا کیے جا رہے تھے وہاں پر، جو سخت ترین الفاظ ہیں قرآن مجید کے جس کو پڑھتے ہوئے بھی انسان گھبراتا ہے، لیکن وہ سختی حضور کے لیے نہیں تھی، وہ ان مشرکین کے لیے تھی. وہاں کیا الفاظ آئے تھے؟ اذا لاتخذوک خلیلا، اے نبی تب تو یہ آپ لوگ کو اپنا دوست بنا لیں گے اگر آپ تھوڑا سا وہاں جھک گئے، کمپرومائز کر لیا، وہ تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، دوست بنا لیں گے. اور وہ الفاظ آئے تھے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اے نبی اگر ہم آپ کو نہ جما دیتے، اگر ہم آپ کے دل کو ثبات قرار نہ دے دیتے، اگر ہم آپ کے قدموں کو مضبوط نہ کر دیتے تو عین ممکن تھا، غالب گمان تھا کہ آپ ان کی طرف جھک ہی جاتے تھوڑا بہت. اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا وکیلا. کہ نبی اگر بالفرض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آپ جھکی جاتے تو اس طریقے سے ہم آپ کو دوہرا مزہ چکھاتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ثم معاذ اللہ. لیکن ذرا اندازہ لگائیں اقامت دین کتنی بھاری شے ہے. ایک طرف اللہ کا فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم کوئی نشانی دکھائیں گے نہیں، جس کو ماننا ہے وہ اس قرآن مجید کو مان لے، سب سے بڑی نشانی یہ ہے. اور دوسری طرف ان مشرکین کا دباؤ اتنا شدید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جان مبارک ہے وہ چکی کے 2 پارٹوں میں آئی ہوئی ہے. ضیق میں تھی حضور کی جان کی. کتنی مشکل ہے اقامت دین، جس کے بارے میں پوری ایک سورہ شورہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا اس کے اسٹیپس ہوں گے. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرہ بھر کچھ کام نہیں آئیں گے. یعنی اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو پھر کون بچانے والا ہوگا؟ خدا کے مقابلے میں تو کوئی بھی بچانے والا، اللہ کے آگے تو کوئی بچانے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. ظالم تو آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. اے نبی آپ اور آپ کے اہل ایمان وہ آپس میں ایک گٹھ جوڑ ہے، ان کا آپس میں ایک گٹھ جوڑ ہے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، ہاں اللہ جو ہے وہ ولی ہے اہل تقوی کا. یعنی یہ خوشخبری دے دی گئی اہل ایمان کو کہ تم لوگ آج اہل ایمان والوں اگر ساتھ جڑے ہوئے ہو، اس قرآن مجید کے ضمن میں اپنی نور کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ خوشخبری ہم تم کو دے دیتے ہیں کہ ولی تم لوگوں کا ہم خود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بطور ولی، بطور دوست، پشت پناہ، حمایتی، مددگار، تائید کرنے والا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہوں تم لوگ کے ساتھ. ھذا بصائر للناس، یہ قرآن مجید ہے سجھا دینے والا، لوگوں کی آنکھوں کو کھول دینے والا. وَھُدًى، اور اس میں ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور رحمت ہے، ہدایت ہے ہر ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان کے ساتھ یقین رکھیں. یہ بڑی ایک بھاری شے ہے یقین. باتیں تو ہم ساری کی ساری کرتے ہیں بڑی بڑی، لیکن یقین ہمارے اندر کتنا ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی خاص رحمت نہ ہو. ایک بار یقین اگر ہو گیا تو یوں سمجھیے کہ آخرت کے معاملے میں اگر کامل یقین ہے تو ہمارا ہر عمل جو ہے انشاءاللہ سیدھا چلے گا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ کیا ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا ہوا ہے، کیا یہ لوگ برابر ہو جائیں گے؟ کیا یہ لوگ ایکول ہو جائیں گے؟ ایک وہ شخص ہے جو گندگی پر اپنی زندگی گزار رہے اور ایک وہ شخص ہے جو آخرت پر ایمان لا کر کامل صاف ستھری پاک صاف زندگی گزار رہے. تو کیا ان دونوں کو ہم لوگ جو دنیا میں چل رہے جس طرح تم برابری نہیں اختیار کر رہے ہو تو آخرت میں بھی کیا ہم لوگ ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ہم کیا انصاف نہیں کریں گے؟ نیکوکاروں کا وہ انجام ہوگا جس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے بدکاروں کا بھی وہی حشر ہوگا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں؟ یعنی اگر صرف زندگی یہی زندگی ہے، لوٹنا نہیں ہے اور کوئی بعد سے بعد الموت نہیں ہے اور آخرت میں جزا و سزا کا معاملہ ہے ہی نہیں، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا نیکوکاروں پر، بہت بڑا ظلم. جو لوگ بیچارے روک کے چلے، جو لوگ بیچارے خواہش نفس کو دبا کر چلے، جو لوگ بیچارے حق و باطل میں تمیز کر سکے، جو لوگ ناجائز اور جائز میں انہوں نے امتیازی فرق رکھا، کیا یہ لوگ سارے برابر ہو جائیں گے ان لوگوں کے جو کہ حرام کی کمائی کھا رہے ہوں، سود خوریاں کر رہے ہوں اور ناجائز کمائی کر رہے ہوں، شرک کے اڈے چلا رہے ہوں؟ یہ سب برابر کر دیں گے؟ نہیں. اس لیے دیکھیں بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا در حقیقت وہ ہمارے عدل کا منکر ہے، ہمارے انصاف کا منکر ہے. اس لیے دیکھیں سواء محیاہم و مماتہم، ان سب کا جینا اور مرنا کیا یکساں ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے؟ نہیں.
ساء ما یحکمون، یہ برا حکم ہے جس کی تجویز تم کر رہے ہو، یہ برے فیصلے ہیں، بری باتیں ہیں، برے احکام ہیں جو تم ہمیں بتا رہے ہو، ایسا ہوگا نہیں، ہم لوگ ان دونوں میں امتیازی فرق رکھیں گے، ورنہ بہت بڑا گھاٹا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بڑا گھاٹا ہے، جو یہاں پہ بھی خسارے میں رہے اور وہاں پر بھی آخرت میں بھی اگر حساب کتاب نہ ہو تو وہاں پہ بھی خسارے میں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے مطابق ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آسمان اور زمین بنائی ہی اس لیے کہ ہم انصاف کر سکیں۔ اور دیکھیں اگلی آیت بھی وہی ہے، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جبکہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تاکہ پوری اجل ان کی پوری ہو اور پورا بدلہ بھی ان کو مل سکے۔ اسی آسمان اور زمین کے اندر ہم نے ان کی اجل پوری کرنی ہے، تبھی تو ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنائے، عدل و انصاف کے ساتھ بنائے۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے عمل کا بدلہ ہم دے دیں اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص پر ظلم نہیں ہوگا، ہر انسان جو وہاں کمائی لے کر آئے گا اس کے مطابق ہی اس کو جزا و سزا ہوگی اس کی، نہ 1 سیکنڈ اوپر نہ 1 سیکنڈ نیچے، نہ 1% عمل اوپر نہ 1% عمل نیچے، ایکول انصاف ہوگا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اب دیکھیں یہ چونکہ اب آخری 2 رکوع شروع ہو گئے، اس میں بڑا اہم مضمون آ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں تھوڑا ریوائنڈ کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ جائے چیزیں۔ یہ مضمون سورہ فرقان میں بھی آیا تھا۔ دیکھیں جو 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورا۔ سورہ زمر میں تو وہ مضمون آیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، بندگی کرو، لیکن اپنے لیے اطاعت کو اس کے لیے خالص کر بندگی صرف اس کی ہوگی، اس میں کوئی جزوی عبادت اور جزوی اطاعت نہیں ہوگی، تو وہ تھا توحید فی العبادت۔ پھر سورہ مومن میں آپ نے دیکھا اسی کا داخلی رخ کہ دعا کرو لیکن مخلصا لہ دینی، خالص اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص مانگتے ہوئے دعا کرو، بندگی کرو، عبادت کرو، دعا کرو۔ اور پھر سورہ حامیم سجدہ میں کہ اب اللہ کی توحید تم نے اپنا لی ہے، دعا مانگنے کا انداز اسلوب بھی تمہیں سمجھ آ گیا ہے، لیکن اب اللہ کی توحید کی دعوت کو تم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس لیے وہاں وہ آیت آ گئی تھی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دین اسلام کی طرف بلائے، اور خود بھی یہ کہے کہ میں مسلم ہوں، میں خود اس کا مطیع و فرما بردار ہوں۔ اچھا اب اس کا جو میڈیم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن مجید ہے، لہٰذا 6 مرتبہ وہاں قرآن مجید میں اس حامیم سجدہ میں ذکر آیا اس کا۔ پھر سورہ شورا آئی تو اس دعوت کے ضمن میں ظاہر بات ہے اب جو لوگ جمع ہو گئے، جو جڑ گئے، اب آہستہ آہستہ قوت بنے، طاقت بنے، پھر وہ باطل کے غلبے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے اور اللہ کے دین کو نافذ کریں گے۔ یہ ہے اصل شے، اقامت دین کا مضمون سورہ شورا میں آ گیا۔ اب ان 2 صورتوں میں سورہ جاثیہ اور سورہ زخرف، اس میں بات آ رہی ہے کہ جو اطاعت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی 2 انتہائی شکلوں کو بیان کیا۔ ایک تو شرک فی الاطاعت میں کیا معاملہ ہوتا ہے، انسانی حاکمیت کا تصور رونما ہو جاتا ہے، حاکم تو صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، یعنی اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی حاکم بن جائے جو کہ اللہ کے حکم کی سرتابی کر رہا ہو تب تو وہ خدائی کا دعویٰ ہے، اور یہی شرک کی بدترین شکل ہے۔ فرعون کا بھی یہی دعویٰ تھا، نمرود کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ اسی طریقے سے شرک فی الاطاعت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر آپ کا جو نفس ہے، جو ہمارے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، اگر وہ کوئی تقاضا کرے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہوا ہے، اب فرض کریں کوئی جنسی تقاضا ابھرا ہے کسی کے اندر، اب حلال ذریعہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، بیوی نہیں ہے یا شادی آپ کی نہیں ہوئی ہوئی ہے، اور یہاں سے نفس زور لگائے جا رہے، آپ نے نفس کی بات مان لی اور اللہ کے احکام کو پیچھے کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نفس کی بات ایک ایسے کام کے لیے مان لی جو کہ اللہ نے روکا ہوا تھا جس سے، تو معبود آپ کا کون ہو گیا؟ آپ نے اطاعت کس کی قبول کر لی؟ آپ نے فرما برداری کس کی اختیار کر لی؟ نفس کی۔ چاہے آپ روزانہ بڑے بڑے کلمات ادا کر رہے ہوں، چاہے آپ روزانہ 30 پارے مکمل کر رہے ہوں، چاہے آپ عمرے اور حج کر کے آئے ہوئے ہوں، چاہے روز آپ صدقے خیرات دے رہے ہوں، لیکن اگر خواہش نفس غلط طریقے سے کوئی چیز پوری کر رہے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کری ہوئی ہے، تو یہ ظاہر بات ہے یہ بھی ایک طریقے سے اس کو معبود بنا لینا ہوا۔ فرض کریں بھوک لگی ہے، کھاؤ، جائز چیزیں کھاؤ، بالکل، اگر جان پر بھی بن گئی ہے تو اللہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، لیکن وہ بھی جان بچانے کی حد تک۔
لیکن اگر آپ حرام میں ہی منہ مار رہے ہیں تو یہ بھی ظاہر بات ہے آپ نے اس حرام شے کو ایک طریقے سے اپنا معبود بنا دیا ہے۔ جو بھی جنسی تقاضا ہے اس کے لیے شادی کرو، اللہ نے جائز طریقہ ایک دیا ہوا ہے تمہیں، اور اسی وجہ سے دیکھیں شادی کی کتنی اہمیت ہے۔ دین اسلام میں حضور نے اس نکاح کو کیوں پروموٹ کرا ہے کہ نکاح کو عام کرو، زنا کو مشکل کرو، کیوں؟ اور یہاں تک دیکھیں روایات اور اس دین اسلام کی شریعت میں یہ تک فرمایا گیا ہے، آپ لوگ سن کے حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تک ایک طریقے سے حکم کے زمرے میں آئے گی یہ بات کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے اور یہ سارے کے سارے جو ہارمونل چینجز ہیں اس میں آ جائیں اور اس قسم کے تقاضوں کی خواہش پوری ہونا مطلب آنا شروع ہو جائے تو اس وقت اس کی شادی کرا دو، اور جو نارمل ایج لمٹ ہے وہ یہی ہے 15 سے 18 سال، مردوں کے لیے الگ ہے، عورت کیونکہ جلدی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی تو 14-15 سال کی عمر بتائی ہے شریعت نے۔ اور یہاں دیکھیں ہمارے کچھ الگ ہی کانسیپٹس ہیں کہ پہلے جو ہے وہ بچہ کما لے، بھائی آپ اپنے خرچے پہ لے کر آ جاؤ بہو کو، آپ اپنے خرچے پہ اس کی تعلیم کرا دو، اللہ تعالیٰ مال اور اس میں آپ کی وسعت میں اضافہ کر دے گا انشاءاللہ۔ یہاں تک حضور نے فرما دیا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، یعنی جو دولت کی محبت میں مبتلا ہوا ہے، اتنا اس میں مبتلا ہو چکا ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ہی ختم کر دی ہے اس نے، تو معبود پھر اللہ نہیں ہے، معبود پھر دولت ہے۔ نام بھلے آپ کا عبد الرحمن ہو لیکن حقیقت میں آپ عبد الدینار ہیں، کہ دینار آنا چاہیے حرام سے یا حلال سے۔ یہاں سے نکلو، ترک وطن کرو، ماں باپ کو بھوکا چھوڑو، یہاں تک کہ یہاں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے اور اولادیں نکلی ہوئی ہیں کروڑوں کمانے کے لیے۔ تو یہ ہے، کچھ لوگوں نے قوم کو اپنا معبود بنا دیا ہے، وطن کی جے میں کے نعرے لگا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اور لبرلزم لوگوں نے اور اپنے اپنے عقائد گھڑے ہوئے ہیں، ایتھیسٹ نے اور اپنے عقائد گھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے قوم کے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس لیے دیکھیں اب آپ کو یہ آیت سمجھ زیادہ اچھی آئے گی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اپنا اللہ بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ عالم بہت بڑا ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے اس کو اللہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ سے پوری کائنات دیکھ رہے ہیں، اللہ نظر نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے جتنے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ بار بار باتیں بولتا ہوں ہر مطلب کوئی بھی ٹاپک اسٹارٹ ہونے سے پہلے اور اس ٹاپک کی ختم پر، کہ اگر پوری ڈاکٹری بھی آپ پڑھ لیں، پوری انجینئرنگ بھی آپ پڑھ لیں، بڑے سے بڑا تعلیم آپ ہنر حاصل کر لیں، لیکن اگر ان تمام چیزوں کے باوجود مجھے اور آپ کو اللہ نہ دکھے تو لعنت ہے ایسے 5 سالوں کی پڑھائی پر۔ یہ تو پیسے پھینکنے والی بات ہوئی، اگر آپ کو اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہی تو دلوں پر ختم کرتا ہے نا، یہ جو آتا ہے بار بار ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، بڑے سے بڑے سائنسدان ہیں لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا، حیرت کی بات ہے۔ اور دیکھیں وہ الفاظ بھی آگے وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، حالانکہ اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کان پر بھی اور دل پر بھی مہر لگا دی ہے۔ یہ اللہ کی دفاع جب لگ جاتی ہے دوستوں تو انسان بس اسی دنیا کی ہوس میں لگا ہوا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا علم بھی حاصل کر لیں اللہ نظر نہیں آئے گا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، سو اس شخص کو ہدایت کون دے گا اللہ نے جب اس کو گمراہ کر دیا، اور کون دے گا ایسے شخص کو اللہ کے علاوہ ہدایت؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی حیات کے اور کوئی حیات ہے ہی نہیں، ہم یہیں جیتے ہیں یہیں مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتی مگر زمانے کی گردش۔ یعنی ایک طبقہ آج بھی یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے ایتھیسٹ کا، اور جو مٹیریلزم جن کے اندر بہت ہے، کہ میٹر کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ ایک مذہب یہ بھی ہے میٹرزم، مٹیریلزم، کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، بس میٹر ہے، پراپرٹیز ہیں، انٹریکشن آف میٹر ہے، اس میٹر سے کوئی شے وجود میں آ گئی، تھوڑا ادھر ادھر ہوئی اور لاز آف نیچر بن گئے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے، اور یہ کائنات چلتی رہے گی جب تک ہم بھی چل رہے ہیں، اور جب رکنا چاہے گی شاید رک جائے، بالکل ہم بھی اس میں چل رہے ہیں، نہ کوئی مارنے والا ہے نہ کوئی جلانے والا ہے، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہم اس زمانے کی ہی گردش میں ہماری ہلاکت ہوتی ہے، ہم ہلاک ہوتے ہیں تو اس زمانے کی گردش میں ہی ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں آتا جو کہ جان قبض کرتا ہو، معاذ اللہ، ایسے بھی خیالات ہیں آج کچھ لوگوں کے،
وما لهم بذلك من علم، اور ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے ایسی بے بنیاد باتوں کی، کوئی منطقی رائے ان کے پاس نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، وہ تو اپنے اٹکل پرچو اور گمان میں گم ہوئے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی حشر نشر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی واضح ہدایت ہے، وہ لوگ تو اپنے محض ہواؤں میں تیر چلا رہے ہیں، اٹکل پرچو کر رہے ہیں اس میں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اور جس وقت ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیات کو پڑھا جاتا ہے، ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، تو اس کے علاوہ ان کی اور کوئی دلیل رہتی ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے سامنے لے آئیے، ہم مان لیں گے، ہم بھی آخرت میں اٹھائے جائیں گے، آپ ذرا یہ کام کر لیجئے۔ اگر آپ جو ہے اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کیوں نہیں لے آتے ہیں نبی؟ کوئی مردہ ہمارے سامنے زندہ کر کے دکھائیے۔ اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جواب سمجھا رہا ہے کہ اے نبی، آپ ان سے کہیے نا کہ میں نے یہ تو دعویٰ نہیں کرا کہ میں ان کو زندہ کروں گا، بلکہ اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ تم کو زندہ رکھتا ہے اور وہی تم کو موت وارد کرے گا۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر قیامت کے دن جس میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے تم کو جمع کرا جائے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی سلطنت ہے، بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی ہر امت، یومئذ یخسر المبطلون، اس روز اہل باطل خسارے میں پڑے ہوں گے، جو باطل حضرات ہیں جنہوں نے گناہ میں اپنی زندگی گزار دی اور معصیت اور نافرمانی میں زندگی گزاری، وہ لوگ جو ہے خسارے میں ہوں گے۔ اور ہر امت کا کیا حشر ہوگا؟ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت فوج در فوج، فرقہ در فرقہ آئے گی اپنے گھٹنوں کے بل، یعنی ہر امت جو اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گی، حشر کا جو ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے اور جزا و سزا کا جو بھی انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس میں ہر امت آئے گی، لیکن امتن جاسیہ، خوف کے مارے ایک دم گھٹنوں کے بل اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گی۔ کل امتن تدعی الی کتابہا، اور ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال جو کتاب ہوگی حساب کی، اس کی طرف کھینچ کے بلایا جائے گا کہ فلاں قوم کو لے آؤ، اس کا اعمال نامہ لے کر آؤ، فلاں قوم کو لے کر آ جو آج اس کا حشر نشر ہم کرتے ہیں۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے، جزا دی جا رہی ہے انہی شے کی جن پر تم عمل کرتے رہے، جن عقائد کی بنا پر تم نے اپنے یہ باطل عقیدے قائم دائم کرے تھے، اسی کا ہی آج ہم بدلہ دیں گے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یقیناً ہمارے پاس تو وہ عظیم الشان کتاب ہے جو کہ بولتی ہے، اور بولتی کیا ہے؟ بالحق، سچی بات بولتی ہے۔ جو اس میں لکھا ہوا ہوگا اس میں تم خود بھی گواہی دوگے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس حرکت کو ہم نے کرا ہے دنیا میں۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور ہم تو تمہارے اعمال کو دنیا میں لکھتے رہتے تھے، تم جو جو عمل کر رہے تھے، ہماری جو انٹیلیجنس وہاں موجود تھی، ہمارا جو ریکارڈر تھا، یہ تو آلریڈی ہم ساری چیزیں لکھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے سیو کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم۔ وہ تو یوں سمجھیے کہ میدان عدالت خداوندی میں جو ایک معاملہ ہوگا ہم سب کے ساتھ، وہ تو بس ایک ہی بٹن ہوگا، ایک ہی چپ ہوگی، اور وہ پوری زندگی کا ایک لمحہ، ایک پورا نقشہ ایک لمحے کی حالت میں ہمارے سامنے آ جائے گا فوراً۔ ایک چپ ہوتی ہے، اس میں ہی ہماری ساری ریکارڈنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس جو بڑے بڑے کمپیوٹرز ہیں ان میں اس کو اسٹور کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کہہ رہا ہے کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ہمارے پاس ہے وہ دفتر، ہے وہ کتاب جس میں وہ کتاب ٹھیک ٹھیک بولتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کو تو آپ کا رب جو ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، اپنے فضل اور اپنی رعنائیوں جنت کی اس میں لے جائے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی سری کامیابی ہے، یہی روشن کامیابی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کری، ان سے کیا کہا جائے گا؟ یہ لفظ ذرا غور سے سنیں، کیونکہ اس میں آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ ایک طریقے سے ہماری طرف بھی شاید اللہ نہ کرے اشارہ ہو سکتا ہے اگر آپ ان آیات کو نوٹ کریں۔ جن لوگوں نے معصیت کی زندگی اختیار کری، جنہوں نے ہماری نعمت کی قدر نہیں کری، جنہوں نے ایک طریقے سے ہماری ان نعمتوں کے منکر ہوئے،
کفر کیا، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، ان سے کہا جائے گا ہاں بھائی آپ لوگوں کے سامنے کیا ہماری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ فاستکبرتم، تو آپ جو ہے استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، وکنتم قوما مجرمین، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ تھے ہی مجرم۔ اب یہ چیز ہمیں نوٹ کرنی ہوگی کہ یہ یہاں ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سن رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنا رہے، تو یہ بہت اہم اور کام دینے والا مقام ہے، نہ صرف آپ لوگوں کے لیے بلکہ میرے لیے بھی خود، کیا فلم تکن آیاتی تتلا علیکم، ان سے کہا جائے گا کہ کیا دنیا میں میری آیات اس کلام پاک کی واضح ترین ہدایت کے سرچشمے تمہارے آگے نہیں پڑے جاتے تھے؟ فاستکبرتم، تو تم نے استکبار کیا، ہماری آیات کو قبول نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تم نے نہیں تسلیم کرا حق کو، وکنتم قوما مجرمین، اور تم تھے ہی مجرم۔ اب یہ بہت کام دینے والا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان ہدایت پر نہ صرف آپ کو بلکہ ہم سب کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے پوچھے گا، تو جو اس قرآن مجید، اب دیکھیں کفر کا لفظ ہے، اور کفر سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ لات عزیٰ منات کی عبادت کرنا کفر ہے، وہ تو ہے ہی شرک، لیکن اصل یہ بھی ہے کہ اس قرآن پاک میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، اگر میں اور آپ، ہمارا کردار، ہماری سیرت اگر اس کا منہ بولتا ثبوت نہیں ہے، تو ہمیں ان امیدوں میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بھی جنت کے ٹھیکیدار بن جائیں، بلکہ ڈرنے کا مقام ہے، کانپنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس طریقے سے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، والساعہ، اور قیامت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، وہ آ کے رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے بھائی قیامت کیا ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ قیامت ہوگی، ما ندری ما الساعہ، یہ جو ساعت کی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعد سے بادل موت کر کے اٹھا لے گا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوا، یہ نہیں آئے گی قیامت۔ اب واقعتاً عمل سے بھی اگر ہم دیکھیں اپنے اعمال کو، تو کیا ہمارے اعمال بھی اس کے منہ بولتا ثبوت ہیں کہ قیامت جو ہے، کیا واقعتاً ڈو وی ریئلی بلیو کہ ہمیں اللہ کے آگے جا کر جواب دہی کرنی ہے؟ اور اگر جواب دہی کرنے کا یہ احساس ہو تو اب تو ہم ایک دم سیدھا چلیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر ایمان کی کمی ہے۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہاں بس ایک خیال تو ہو گیا تھا، ہمیں یقین تو نہیں ہوتا تھا کہ قیامت ہوگی، لیکن ان نظن الا ظنا، کبھی کبھی ہمیں گمان ضرور ہوتا تھا کہ ہاں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ سچ تو ہے، کہ واقعتاً نیکوکاروں کو اجر تو ملنا چاہیے، اور یہ جو بدمعاش ہیں ان کو کوئی ضلالت کی زندگی تو دینی چاہیے وہاں پر، ہمیں کبھی کبھار گمان ہوتا تھا، لیکن وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں جب تک آخرت کا یقین کامل نہ ہو تب تک ہمارا عمل کبھی نہیں سدھرے گا۔ اسی وجہ سے دیکھیں قرآن مجید میں اور کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ جو دوسری صورت ہے، ابتدا میں ہی اگر آپ پہلا پیج ہی اٹھائیں قرآن مجید کا، وہاں الفاظ کیا ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر تو ان کا ایمان ایک دم یقین والا ہوتا ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارے بھی جو حالات ہیں، اگر میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا بھی حال اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً ہم سارے مسلمان ہیں، ماں باپ نے، والدین نے تعلیم دے کر ہمیں دین سکھا دیا، 6 کلمات رٹوا دیے، وہ صحیح ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں ہمیں اٹھنا ہے اور اللہ کے آگے جواب دہی کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے دل سے پوچھیں اور اگر آپ کو جواب نہ ملے تو اب اس کا سوال دوسرا پیدا یہ ہوگا کہ ہمیں پھر یقین ملے گا کہاں سے؟ ہر شخص اپنے قلب کی گہرائیوں سے پوچھے، اور اگر یہ دیکھے کہ یقین نہیں ہے اس کو، تو وہ یقین کہاں سے ملے گا؟ اس کا مضمون آئے گا پورا ڈیٹیل میں جا کر سورہ حدید میں، کہ وہ یقین پھر کہاں سے ملے گا۔ یہ انشاءاللہ جو کہ میری بھی ذاتی طور پر بڑی بہترین صورت ہے، اس سے مجھے ذاتی دلچسپی بھی ہے، سورہ حدید، یہ مضمون وہاں آئے گا کہ یہ آخرت کا یقین ہمارے اندر کیسے ڈیولپ ہوگا، کیسے اس کی ایک جڑیں مضبوط ہوں گی ہمارے دلوں میں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور اس وقت ان کو اپنے تمام برے اعمال ظاہر کر کر سامنے دکھا دیے جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھراؤ کر لے گی وہ چیزیں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی شامت آ جائے گی، جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، جہنم آ کر ان کو اپنے گود میں لے گی، اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آخری 3 آیات ہیں
کہ پھر کہا جائے گا اس دن کہ آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا تم نے ہمارے لیے ہماری اس ملاقات کے دن کو بھلائے رکھا تھا۔ یعنی تم دنیا میں لگے رہے، اکڑ میں لگے رہے، گھمنڈ میں لگے رہے، دنیا کی شان و شوکت اور وجاہت اور عزتوں اور لذتوں کے پیچھے لگے رہے، تم نے ہماری ملاقات کے دن کو بھلا دیا تو آج ہم نے بھی تم کو نظر انداز کر دیا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ ہے جہنم، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور وہاں تمہارا کوئی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی پشت پناہ، کوئی دوست نہیں ملے گا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس وجہ سے تم کو سزا دی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کی آیاتوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور ٹھٹا بنایا، تم نے کبھی اس کو سیریس لیا ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تم کو موقع دیا تھا دنیا میں، لیکن تم جو ہے اس کو ہنسی کھیلی سمجھتے رہے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں رکھا تم کو دنیاوی زندگی نے، تم اسی میں گم ہو گئے، تمہیں یقین ہی نہیں ہوا کہ بعد سے بعد الموت تمہیں واپس آنے ہیں۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو انجام ہے وہ وہیں آخرت میں ہوگا، اور تمہاری جو حیثیت ہے وہ دنیا میں مسافر جیسی ہے کہ مسافر کچھ عرصے تک یہاں دنیا میں سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر واپس اپنی منزل کو چلے آتا ہے، لیکن تم نے اسی دنیا کو ہی اپنی منزل سمجھا ہوا تھا، دھوکے میں دیا، یعنی دنیاوی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ پھر فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، سو آج نہ تو یہ لوگ دوزخ سے نکل سکتے ہیں اور نہ اس میں خدا کی طرف سے کوئی مہلت دی جائے گی، کوئی ان کی توبہ قبول کی جائے گی کہ ابھی یہاں توبہ کر لو، معاف کر دیا جائے گا، نہیں۔ ایک بار جب آپ لوگوں کو دنیا میں موت آ گئی تو سمجھ لیجئے ختم، توبہ کا موقع ختم، تو دنیا میں توبہ کرنی چاہیے تھی، لیکن ما لم یغرغر سے پہلے ایک بار وہ موت کے اثرات شروع ہو جائیں پھر اللہ توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سو کل حمد، کل ثنا، کل تعریف، کل عزت صرف اس اللہ ہی کے لیے ہے جو پروردگار ہے آسمانوں کا بھی، اور جو اللہ ہے رب ہے زمین کا بھی، رب العالمین، اور پروردگار ہے اس تمام عالم کا۔ ان تمام عالم سے مراد اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کے بعد جو دنیا اسٹارٹ ہونے والی ہے اس کا بھی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کو بڑائی حاصل ہے، اسی کو بادشاہت حاصل ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ یعنی جب ہم بولتے ہیں اللہ اکبر تو واقعتاً اللہ بڑا ہے۔ ہم نے انفارچونیٹلی ان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم لوگوں نے صرف اور صرف مسجدوں تک محدود کر کے بڑا رکھا ہوا ہے، حالانکہ آسمانوں میں بھی وہ بڑا ہے اور زمین میں بھی وہ بڑا ہے، لیکن یہاں زمین میں اس کے حکم کی بغاوت ہو رہی ہے۔ انسانوں نے اس کو صرف اور صرف مسجدوں تک محدود کر کے بڑا رکھا ہوا ہے، اللہ کا قانون پیچھے رکھا ہوا ہے اور انسان خود یہاں بڑے ہوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے قانون ہیں، وی ہیو دا سوورینٹی، اب ظاہر بات ہے وہ سوورینٹی کا جو بھی دعویٰ ہوگا وہ فرد ہو یا پوری قوم ہو یا کفر ہے، وہ شرک ہے، وہی طاغوت ہے، وہی نمرود ہے، وہی فرعون ہے۔ تو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے جہاں اللہ کا قانون امپلیمنٹ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کو بڑائی حاصل ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں کی بھی۔ جس طرح بائبل میں وہ جو لارڈ پریئرز کے الفاظ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven، کہ اللہ تیری حکومت آئے، تیری بادشاہت آئے، تیری سلطنت آئے اور تیرا ہی نظام چلے جیسا کہ تیرا نظام، تیرا حکم، تیرا امر آسمانوں میں چلتا ہے۔ سورج، چاند، ہوائیں تیرے حکم پر چل رہی ہیں، لیکن زمین میں اللہ یہاں فساد ہو گیا، وہ بھی اس وجہ سے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو یا اللہ تیری مرضی جس طرح وہاں آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے یہاں پر بھی ہو، اور یہی چیز ہے جس کے لیے میں اور آپ ہم سارے کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کا نام اقامت دین ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی شریعت، اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے وفادار لوگ یہاں ہوں اس روئے زمین پر۔ اللہ کا قانون جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا اللہ پھر بڑا اس طریقے سے نہیں ہم کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہم لوگ صرف مسجدوں تک محدود کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی تو کل روئے ارضی پر اور آسمانوں پر چلنی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے اور کمال حکمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارک کے اختتام پر ہمیں ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے اقامت دین مضبوطی سے اسٹیبلش ہو سکے، اور جیسا کہ اللہ کی بادشاہت، قدرت، سلطنت آسمانوں میں چلتی ہے، ہم سارے وہ جانباز اور ہم سارے کے سارے انشاءاللہ وہ وفادار ثابت ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ کرنے کے لیے یہاں پر اپنا مؤثر اقدام ادا کر سکیں۔ کل انشاءاللہ العزیز
26واں پارہ شروع ہو جائے گا سورہ الاحقاف، اور پھر کل کے بعد جو ہے حوامیم کا سلسلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور آج چونکہ پہلی شعبان بھی ہے، اور شعبان کے اس کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان شروع ہو جائے گا، تو یوں سمجھیے کہ انشاءاللہ العزیز اب 30 دن رہ گئے ہیں اور 5 پارے رہ گئے ہیں، تو 6 دن اگر ہم لوگ انشاءاللہ ایک پارہ کریں یا 5 دن بھی ایک کریں تو رمضان شریف سے پہلے انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تقصیرات کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔